حضرت آج جو سوال ہے وہ وضو کے بارے میں ہے. جی وضو کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے اور وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس چیز کے بارے میں ذکر فرما دیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ کا یہ جو سوال تھا وضو کے تعلق سے، جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ کا تھا. جی یہ ضروری بھی ہے آج کے عوام کے حساب سے جی کہ لوگ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر پاتے. جی اس کا میسج جو ہے وہ عوام کو پہنچ جائے جی اچھی طریقے سے. بے شک. تو اصل چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا طریقہ سمجھیں. جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں وضو کرتے ہیں. جی جی جگہ پر بیٹھنے کے بعد میں آپ جب بیٹھ گئے تو پھر بسم اللہ شریف پڑھیں. جی بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کی نیت کریں. جی یعنی پہلے تو ضرور یہ نیت کریں، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو شروع کر دیں. جی جی سب سے پہلے آپ کیا کریں اس میں کہ آپ کو ہاتھ دھونا چاہیے جی وضو میں. جی یعنی ہاتھ دھونا سب سے پہلے، یعنی یہ جو گٹے ہیں نا یہ سب بھیگ جانا چاہیے. جی جی کم سے کم 3 بار جی اس کو صحیح طریقے سے دھو لیں. دھونے کے بعد میں پھر خلل کر لیں اس میں ہاتھ میں. کرنے کے بعد میں پھر آپ کلی کریں. جی جب کلی آپ کریں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ حلق تک آپ کا پانی پہنچ جائے جی 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 اور زبان کے اوپر نیچے سب میں پانی پہنچ جائے، یعنی کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے جی تر ہونے سے. تو جب جگہ باقی نہ رہے گی تو پھر وضو صحیح ہوگا. جی تو کلی کر لے. کلی کرنے کے بعد میں پھر ناک میں پانی چڑھائے. جی ناک میں پانی چڑھائے. ناک میں پانی چڑھانے کے بعد میں کم سے کم 3 بار تو چڑھائے جی نرم ہڈی تک. جی پھر اس کے بعد میں اگر کچھ بھی اس میں مواد ہے وہ نکال لے. نکالنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے. جی چہرہ یعنی چہرہ کتنا دھونا ہے، یعنی اوپر جو جڑ ہے بالوں کی جی وہاں سے لے کے تھوڑی تک، جی یعنی بھیگ جائے. جی اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، جی جی یعنی پورا چہرہ آپ کا تر ہو جائے. جی سبحان اللہ. بال کے برابر بھی جگہ نہیں بچنا چاہیے. جی اگر بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. جی اللہ. جی تو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، آپ چہرہ دھوئیں صحیح طریقے سے. چہرہ دھوئیں. چہرہ دھونے کے بعد میں پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. سب سے پہلے دہنا ہاتھ دھوئیں. جی دہنا ہاتھ دھونے کے بعد میں یعنی کوہنیوں تک، جی کوہنیوں سمیت. جی جی کتاب میں آیا کوہنیوں سمیت جی اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. جی تو کم سے کم 3 بار جی صحیح طریقے سے اس کو دھو لیں، کوئی جگہ باقی نہ رہے. جی پھر پانی چڑھا لیں. جی پھر اس کے بعد میں بایاں ہاتھ، جی یہ بھی کوہنیوں سمیت جی مطلب دھونا ہے. جی جی دھونے کے بعد میں یہ آپ کے ہاتھ بھی ہو گئے. جی پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو سر کا مسح کرنا ہے. جی سر کا مسح کرنا ہے. اب سر کا مسح کس طریقے سے کرا جائے گا، چوتھائی سر کا مسح، یعنی آپ کو یہ 3 انگلی لینا ہے. جی اب یہ آپ کی شہادت والے اور انگوٹھا بچ گیا. جی 3 انگلی اس طریقے سے لینے کے بعد میں اس طریقے سے آئے اور یہاں تک لے جائے. جی لے جانے کے بعد میں پھر واپس لائے. جی ٹھیک. اس کے بعد میں بچی شہادت کی انگلی یہ کانوں میں خلل کر لیا. جی خلل کرنے کے بعد میں انگوٹھا بچہ یہ پیچھے سے یہ کر لیا. کانوں کی لو کے پیچھے سے. جی کانوں کی لو کے پیچھے یہ کر لیا. کرنے کے بعد میں پھر بچے یہ جی تو یہ ایسے کر لیا، یہ ایسے کر لیا. جی یہ مسح ہو گیا. یہ آپ کا مسح مکمل ہو گیا. یہ صحیح طریقے سے آپ کا مسح ہو گیا. جی پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دھونا ہے پیر. جی پہلے داہنا پیر دھونا ہے جی گٹوں سمیت، جی یعنی صحیح طریقے سے. اور جو پیر کی جو انگلی ہیں جی اس میں بھی
خلال کرنا ہے جی انگلیوں سے، انگلیوں سے، مطلب صحیح طریقے سے یہ پتلی انگلی جو ہے جی اس انگلی سے مطلب صحیح طریقے سے خلال کر لیں، جی پورا پیر صحیح سے دھو لیں. پھر اس کے بعد میں بائیں پیر جی مطلب کٹو سمیت اس کو دھو لیا جائے. جی اس کو دھونے کے بعد میں پھر مطلب سل انگلی سے اس کو بھی خلل کر لیا جائے. خلل کرنے کے بعد میں پانی سب مطلب پہنچ جائے گا. یہ وضو کا مکمل طریقہ ہو گیا، وضو کا مکمل طریقہ ہو گیا. اب اس کے فرائض، جی اس کے فرائض کتنے؟ اس کے فرائض جو ہے وہ 4 ہیں. جی سب سے پہلے چہرہ دھونا، جی فرض ہے، یہ فرض ہے. جی جو وضو میں جو فرض ہے جی اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ فرض ہے. جی تو یہ چہرہ دھونا جی یعنی ایک کان سے دوسرے کان کی لوٹ تک، یہاں سر کے بال سے لے کے توڑی تک، جی تو اس کو مطلب چہرہ دھونا یہ پہلا جی فرض ادا ہو گیا. جی پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے، جی یہ دوسرا فرض، یہ دوسرا فرض ہے. جی ابھی جو مطلب طریقے میں بتایا گیا تھا یہ دوسرا فرض ہے. جی یہ دوسرا فرض مطلب انہیں سمیت ہاتھ دھو لیں. پھر اس کے بعد میں چوتھائی سر کا مسح، جی یعنی جو بھی بتایا تھا جی پورا مطلب کر کے جو بتایا تھا چوتھائی سر کا مسح. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مطلب اپنے پیروں کو دھونا ہے، دونوں پیروں کو. جی یہ غسل کے فرائض ہیں 4، یہ فرائض ادا ہو گئے. جی اور اگر ان میں سے ایک بھی فرض اگر رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. جی اب اس میں یہ 4 فرائض ہیں. اس کے بعد میں یہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک، یہ سب قانون میں انگلی وغیرہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے، جی مستحب بھی ہے، جی یعنی سنت بھی ہے مستحب بھی ہے. جی تو اس میں جب آپ چہرہ وغیرہ دھوئیں گے تو اس میں داڑھی میں بھی یعنی انگلی سے خلل کر لیں. جی ہاں، اور اگر احرام میں ہو جی تو منع ہے. جی احرام کی حالت میں آپ خلل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو بس احرام کی حالت میں تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اور ایسا دم کہ آپ کو قربانی کرنا پڑے گی. اللہ اکبر. یہ مسئلے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، نئے نئے مسئلے سمجھتے رہیں، اور انشاءاللہ نئی نئی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. جی. اور یہ جو میں نے مسئلہ جو بتایا ہے یہ قانون شریعت میں ہے، جی قانون شریعت میں. جی. یہ کتاب لکھی ہے حضرت مفتی شمس الدین جی صاحب قبلہ نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.